مظہر انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہر پل ان کو نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، ان کا دل یاد الہی میں غرق و غریق ہوتا ہے، ان کا جتنا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا باطن اچھا ہوتا ہے۔ ان کی پہچان اہل علم و نظر کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ان کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے عوام نے غلطی اور غلط فہمی سے غیر ولی کو ولی سمجھ لیا اور ہاتھ دے بیٹھے، دل دے بیٹھے۔ یہ طوفان جاری ہے۔ دیکھا کہ یہ جناب تو کوے کو کبوتر بنا دیے، آپ ولی ہیں۔ دیکھا کہ جناب نے ٹکڑوں کو کبوتر بنا دیا، ولی ہیں۔ کچھ اور ایسے ہی جادوئی باتیں دکھا دیا، ولی ہیں۔ یہ آپ کی نظر کی سیما تھی، یہ آپ کی نظر کا انصاف تھا کہ تھوڑا کچھ ایسی انوکھی باتیں آپ نے دیکھی اور ولی سمجھ لیا۔ نظر کو گہرائی میں لے جانے کی کوشش نہ کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جے پال جیسا جادوگر ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کہاں یہ قوم جاتی اس کے ساتھ گھوم کر۔ تو نگاہوں کی کھوٹ ہے، یہ سمجھ کی کمی ہے۔ ولی کی پہچان ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، ولی کی شناخت یہ الزاماتی باتیں دکھانا نہیں ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے، بہت ساری باتیں بتائی، مختصر جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے، یہ ولی کی پہچان۔ اس کا تقوی دیکھ کر، اس کی طہارت دیکھ کر، پاکیزگی دیکھ کر، اس کے طرز عبادت کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جو ولی ہوگا وہ آپ کی جیب پر نظر نہیں رکھے گا، دل پر نظر رکھے گا۔ تمہیں کھنگالنے کا کام نہیں کرے گا، وہ تمہیں سنوارنے کا کام کرے گا۔ ولی جو ہوگا وہ تمہیں اپنا بنانے کی فکر نہیں کرے گا، ولی جو ہوگا وہ تمہیں اللہ کا بنانے کی فکر کرے گا، وہ تمہیں رسول اللہ کے در پر ڈالنے کی فکر کرے گا۔ اس کو اپنی فکر نہیں رہتی، وہ اپنا خیال نہیں رکھتا۔ وہ ہر پل اگر خیال رکھتا ہے تو امت کا خیال رکھتا ہے۔ اب میں ایک پل کے لیے مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے چلوں، حالانکہ تفصیلی گفتگو رات میں انشاءاللہ کروں گا سرکار مخدوم پاک پر۔ آج ہم مخدوم سمنا کا عرس منائیں گے مسجد میں، آپ تشریف لائیں عشاء کے بعد۔ شاہ سمنا ہے، سمنان کے بادشاہ، 14 سال کی عمر میں بادشاہی ملی ہے۔ بادشاہوں کی فہرست میں سب سے کم عمر والا اگر ڈھونڈو تو شاید یہی پہلے نمبر پر آ جائے۔ سب کچھ ہے ان کے پاس، تخت و تاج ہے، لاہ و لشکر ہے، سیم و زر ہے، پکڑ دکڑ ہے، کچھ کمی نہیں ہے۔ باوجود اس کے سارا چھوڑ دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل کی راہ پر چل دیے۔ اب زندگی دیکھیں، جن کے پاس سارا اعلی انتظام تھا
انہوں نے 12 سال تک کے پن بھتے پر گزارا کیا۔ یہ کیا چیز ہے پن بھتا؟ رات کا بچا ہوا کھانا سویرے پانی میں ڈال دیجئے اور پھر اس کو چھان دیجئے، کیسا ہو جائے گا آپ سوچئے۔ پھر اسی میں نمک ڈال کے کھانا، یہ کتنا ہارڈ تھا، کھاؤ گے آپ؟ رات کا بچا ہوا صبح بیوی دے دے تو اس پر ڈنڈے چلا دو گے آپ۔ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو نزاکت آسمان پہ پہنچتی ہے آپ کی۔ ذرا نمک مرچی کم ہو جائے، ٹیسٹ شریف میں کمی آ جائے، بیوی کو 50 گالی دیتے ہیں آپ۔ کتنے تو ایسے نیک ہیں، طنز کا جملہ معاف کیجئے گا، کھانے میں تھوڑا ڈس بیلنس ہوا تو طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہی دے ڈالا۔ کتنے شوقین ہیں کھانے کے جناب۔ یہ حالت ہماری۔ 12 سال تک کے شاہ سمنان کے بیتاج بادشاہ جنہوں نے 10 سال تک کے حکومت کی ہو، 12 سال تک کے صبح میں وہی شام میں وہی، صبح میں وہی شام میں وہی۔ چاول رات کا بچا بھگا دیا جاتا، چھان دیا جاتا، نمک ڈال کے وہی کھانا۔ 12 سال یہ اولیاء ہیں، یہ اپنی فکر نہیں کرتے۔ وہ بھی ملا تو ملا، ورنہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حجرہ شریف میں یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے، یہ موسمی ہے، یہ کیلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ڈھیر لگا ہے، کھاؤ پیو موٹاؤ اور خالی دھوم دھڑاکا کرے رہو۔ یہ محفل سما ہے، یہ قوالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، یہ ولایت اللہ کی قسم یہ شیطانی ہے، یہ شیطانی ہے۔ ولی وہی ہے کہ جب اس کے کمرے میں پہنچ جاؤ تو وہ تمہیں اللہ کے حوالے کر دے، تمہارے سوئے ہوئے دل کو جگا دے، وہ تمہارے باطن کو روشن کر دے، گمراہی، الہاد، نفاق سب کو ختم کر دے اور تمہیں اللہ کی ہدایت پہنچا دے۔ یہ ولی ہے جن کے تعلق سے قرآن پاک میں درجنوں آیات میں بتایا گئے۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے، کہ کسی کو نہیں ڈرتے۔ اکبر کا فتنہ چل رہا تھا، مجال نہ تھی کہ کوئی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے۔ دین الہی قائم کر کے اس نے حق کو بات کر دینا چاہا تھا، مجال نہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے چلا جائے۔ تب مجدد الفسانی پہنچتے ہیں، بھرے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف بات نہیں کرتے، اسے ذلیل کرتے ہیں اور اس کا فتنہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، یہ اولیاء اپنی فکر نہیں کرتے، اپنا غم نہیں کرتے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا دل ذکر خدا میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے آپ کو ان بندوں کے ساتھ رکھو، یہاں رفاقت کے لیے کہا گیا، جو صبح و شام ہر گھڑی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، انہی کا ساتھ پکڑو۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایک بڑا المیہ ہے، ہمارے اس زمانے میں سب الٹا ہونے چلا۔ وہ اولیاء جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحراؤں میں جو ہے پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑے، فاقہ کشیاں کی، دشمن کی یلغار میں اترے، اس کے ہر چیلنج کو سویکار کیا، ہر مصیبت سے گزرے اور اسلام کو بچائے، دین کو پھیلائے، جانیں دے دی انہوں نے دین کی راہ میں۔ آج کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ دو، ہمارا ساتھ پکڑ لو۔
انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ اور بہترین پلیٹ فارم مل گیا جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی، یوٹیوب انٹر کالج، فیس بک ڈگری کالج، یہ پلیٹ فارم مل گئے ہیں ان کو، آپ کے گھروں تک پہنچتے ہیں، آپ بھی کلک کر کے 2 منٹ جاتا ہے، سنتے ہیں تو وہی 2 منٹ میں وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، خوبصورت پیرائے میں پیش کر دیتے ہیں کہ غریب نواز کی کوئی خدمت نہیں، سارا کام تو ہمارے چلوں نے کیا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا خدمت کیا ہے، سارا تو ہم دوڑ لگاتے ہیں گلی گلی میں۔ یہ آپ کو پھنسانے والا کام چالو ہے۔ جن کے ساتھ قرآن رہنے کے لیے کہتا ہے، آج بڑے بڑے طبقے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ رہو۔ ہم دیکھو کتنا سندر بولتے ہیں یوٹیوب پر، ہمارے ساتھ رہو، دیکھو کیسا ہم بہترین تھمبنیل لگا کے پیش کرتے ہیں آپ کو۔ یہ چل رہا ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت بدھی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ دین کے معاملے میں اگر تم چوک گئے اور کوئی اپنا پرفیکٹ موقف نہیں رکھا تو اتنا پچھتاؤ گے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس پچھتاوے کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک سے معیار لو نا، دعوے تو سب کریں گے، معیار قرآن سے لیجئے۔ قرآن کہتا ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے مانگو، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگو، ہر رکعت میں مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔